اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے محترم، یہ حج کا مہینہ ہے اور قربانی کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، اتنا کسی بھی اور مہینے میں محبوب نہیں۔ اور ذوالحج کے دن جتنا اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانا محبوب ہے، اتنا کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت، اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اور یہ قربانی اللہ کے نام پہ، یعنی یہ درس ہے کہ اللہ کے نام پہ ہر شے جو ہے قربان کر دینے کا یہ ایک تربیت ہے، ٹریننگ ہے کہ جب بندے کی ضرورت پڑے کہ اسے مال جان اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے تو کر دے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ آپ جو ہے وہ قربانی کریں، تو آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اور رات کو پھر خواب آیا کہ اللہ کے لیے قربانی کریں، پھر آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا کہ اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور نبی کا فہم و فراست بھی سچا ہوتا ہے۔ آپ نے پھر یہ پورے یقین کے ساتھ سوچا کہ سب سے پیاری چیز تو مجھے میرا بیٹا ہے، جو کہ بڑی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے، تو اس سے پیاری تو چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مجھے اللہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی جوزہ محترمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو، ہم نے آج کسی خاص سیر کے لیے جانا ہے۔ تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا، اور والد اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ کوئی بڑی عظیم شخصیت ہے بیٹا،
وہ عرض کرنے لگے کہ ابو جان آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے اللہ کے حکم کے تحت اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، سر تازے دونی آپ مجھے صبر کرنے والا من الصابرین، صابرین میں سے پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ ادھر شیطان نے کہا کہ آج موقع ہے کہ آج میں پوری طرح کامیاب ہو جاؤں گا، کبھی بھی میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کامیاب نہیں ہوا، لیکن آج میں اسے پریشان کرنے کے لیے اس کی اس قربانی میں رکاوٹ بن جاؤں گا۔ آج یہ میرے لیے بڑا موقع ہے۔ تو وہ انسانی شکل میں بی بی ہاجرہ یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آتا ہے۔ اس نے کہا بی بی آپ کا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے باہر نکل گیا ہے۔ وہ کہنے لگا بی بی ایسی کوئی بات نہیں، تم بھولے نہ رہو، یہ آج تمہارے بیٹے کی لاش جو ہے وہ تمہارے پاس پڑی ہوئی ہوگی۔ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے لے کر گھر سے گیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کبھی باپ بھی بیٹوں کو قتل کیا کرتے ہیں، اور ایسا بیٹا جو انتہائی نیک خصائل کا مالک اور جو دعاؤں کے بعد انہوں نے اللہ سے حاصل کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے قتل کر دیں، وہ اسے مار دیں؟ اس نے کہا بی بی میں ایسے نہیں آپ کو کہہ رہا، شام کو اس کی حالت یہ منظر دیکھنے کے بجائے کہ تمہارا بیٹا تمہارے سامنے مردہ حالت میں قتل کیا ہوا ملے، اس سے بہتر ہے کہ اس کا کوئی اہتمام کر لو۔ وہ پھر بولی کہ ایسے نہیں ہو سکتا، اتنا نیک والد اتنے نیک بیٹے کو قتل کر دے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے کہا نہیں، یہ یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے کسی حکم کو نہیں موڑا۔ اسے یہ حکم ہے کہ اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو اس نے کر دینا ہے۔ اس پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو اس میں کیسے رکاوٹ بن سکتی ہوں؟ تو شیطان مردود ہے، نکل جا ادھر سے۔ اگر اللہ کا حکم ہو تو پھر بیٹا اللہ کے حکم سے قربان ہی کر دینا چاہیے۔ تو اس دن بھی شیطان لعین مردود ناکام ہو کر، رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر لوٹ گیا۔ تو میرے محترم، یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کتابی کہانی بیان کی جا رہی ہے، بلکہ آپ نے بیٹے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے۔ بیٹے نے کہا کہ ابو، والد کی شفقت جو بہت بڑی چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شفقت کی وجہ سے مجھے قربان نہ کر پائیں، اس لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔
اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیں، کہیں میں خوف کے مارے اللہ کے حکم سے انحراف نہ کر جاؤں، اس لیے میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دو، اور پھر اللہ کا نام لے کر اللہ کے حکم سے اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دو۔ تو میرے محترم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، چھری چلا دی، یہ سمجھے کہ باپ بیٹا اب ذبح ہو گیا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا کہ بیٹا صحیح سلامت ہے، اس کی جگہ پہ ایک دمبا جو ہے وہ ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو میرے محترم، اس ازمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، اور ان کی سنت ہی ہے یہ قربانی جو ہم کے ہر سال ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں کرتے ہیں۔ اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آ گئیں کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس سنت کو اپنے بندوں پر جو صاحب نصاب ہیں واجب کر دی، ضروری کر دی۔ تو میرے محترم، اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کے قربان کرنے سے کبھی گریز نہیں کرتے۔ عرض کی گئی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانیاں جو ہیں، جو آدمی جو چیز قربان کرتا ہے اس کے بالوں کے برابر اسے نیکیاں دے دی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے برابر نہیں؟ فرمایا ہاں، اون کے برابر بھی اون کی قربانی کرنے والے کو نیکیاں دے دی جاتی ہیں۔ آپ یہ اون کے بال گننے میں نہیں آ سکتے، تو اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی حج بیت اللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کے لیے ضروری کرنے کا حکم دے دیا۔ میں جو رقم ہونے کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام کے ذمے اس کا کوئی معاملہ نہیں۔ یعنی کہ ایسا کرنے والا جو وسعت رکھنے کے بعد قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ یعنی کہ جو اتنی صلاحیت استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر پائے، اگر اس کے بعد وہ قربانی نہیں کرتا اس کے باوجود، تو فرمایا وہ ہماری جو ہے عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ آئے۔ یہ جناب رسول کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ قربانی کا جانور حلال روزی سے خریدا جائے، طیب اور پاک روزی سے خریدا جائے۔ حرام روزی سے خریدے ہوئے قربانی قبول نہیں ہوتی، ایسی قربانی کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حرام روزی سے حج کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ حج بھی فضول ہی جاتا ہے۔ جب کوئی حرام کمائی سے حج کے لیے جانے لگتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے اور سواری کو چلنے کے لیے ایڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے آواز دینے والا کہتا ہے نہ تیرا لبیک منظور
نہ تیرا زادیت منظور، اس لیے کہ تیری سواری حرام، تیرا لباس حرام، تیرا زادہ راہ حرام، تیری ہر شے حرام، نہ تیرا حج قبول، نہ تیری لبیک قبول، گناہ گار ہو کر لوٹ، نہ مراد ہو کر لوٹ۔ تو یہ وہ اس کے لیے حکم ہے جو حرام کی روزی سے حج کے لیے جاتا ہے۔ جب کوئی حلال کی روزی کما کر اس حلال کی روزی سے حج کرنے کے لیے سواری پر سوار ہوتا ہے، سواری کو ایل لگاتا ہے اور پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس پر آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے تیری لبیک منظور، تیرا خرچہ منظور، جو مانگے جو چاہے سو مانگ، تیری سواری حلال، تیرے کپڑے حلال، تیرا زادہ راہ حلال، جا تیرا حج نیکیوں سے پر، تیرے گناہ معاف، اب نئے سرے سے اچھے عملوں کو شروع کر۔ یعنی طیب روزی کی لیتے ہوئے خرچ کرتے ہوئے جو حج میں جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو وہ دعا کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جب وہ واپس لوٹ آئے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر اسے سے کوئی دعا کرا لے تو اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، وہ مابراد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی فضیلت۔ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روئی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی نے کو مسجد میں آواز کو بلند کرتے ہوئے سنا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے میرے گھروں میں قلب سلیم، سچی زبان، پاک ہاتھوں اور پاک شرمگاہوں کے ساتھ حاضر ہوا کرو، اور ایسی ہی حاضری جو ہے وہ انتہائی عظمت کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ تو میرے محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی انتہائی بلند درجے کی تھی، جو ہمیشہ کے لیے سنت کے طور پر سارے اولاد آدم کو، ہر مسلمان کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ حرمت مکہ، مکہ کا احترام، حرمت اور مقام کیا ہے؟ یہ شہر حرمت والا ہے۔ حرمت والے سے مطلب کہ احترام والا ہے، ادب والا ہے، تعظیم والا ہے، تکریم والا ہے۔ صرف یہ شہر ہی نہیں بلکہ اس شہر کے ہر درخت، ہر شے جو ہے وہ حرمت والی ہے، اور اس میں قتل و غارت نہ کی جائے، یعنی مکے کی حدود میں قتل و غارت سے منع فرمایا، اور اس کے ساتھ فرمایا کوئی درخت نہ کاٹا جائے، اگرچہ کانٹے دار ہو، تکلیف دہ ہو، اسے بھی نہ کاٹا جائے، اور اسی لیے اس میں شکار نہ کیا جائے، شکار کرنے سے باز رہا جائے، اور اس حدود میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھایا نہ جائے، پڑی رہے، صرف وہی اٹھائے جس کی وہ ہے۔ اگر اس کی نظر پڑ جائے اس چیز پہ جس کی وہ چیز ہے تو وہ اٹھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو خواہ کتنی بھی قیمتی چیز مکہ کی حدود میں پڑی ہو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے محترم، اور مکہ شریف
کی زیارت کرتے وقت بندہ مکہ سے مخاطب ہو کر یہ فرماتا ہے تو کتنا پاکیزہ ہے، مجھے کتنا پیارا ہے، اور میں تیری زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے مکہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے، مجھے کتنا پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے تو اس سے نہ نکال دیتی تو میں ہرگز سوائے تیرے کہیں اور نہ جاتا۔ میں تجھے مجبور ہو کر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ تمہارے باسی رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، ورنہ تو بہت ہی پاکیزہ ہے، تجھے چھوڑ کر میں کبھی کہیں نہ جاتا۔ اللہ کی قسم ہے مکہ تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر اور افضل ہے، تو اللہ سبحانہ کی تمام زمین سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کی قسم اور مجھ کو تو اس سے نہ نکالا جاتا تو میں یہاں سے ہرگز کہیں بھی نہ جاتا۔ اور یہ بھی میں جب تک قوم کعبہ کی حرمت و تعظیم و تکریم کرتی رہے گی اس وقت تک خیریت سے رہے گی، لیکن جب اس کے حق کو ضائع کر دے گی تو ہلاک ہو جائے گی۔ یعنی جب تک مسلمان مکہ کا احترام کرتے رہیں گے، تعظیم کرتے رہیں گے، تکریم کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ خیریت سے رہیں گے۔ جب یہ مکہ کی بیت اللہ کی بے حرمتی کریں گے تو پھر یہ دنیا میں رسوا ہو جائیں گے اور یہ جو ہے خیریت سے نہیں رہ سکیں گے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے حرمت مکہ جو کہ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فرشتوں نے سب سے پہلے اس کا طواف کیا۔ یہ وہ زمین ہے جس کی بابت خدا نے فرمایا، اے آدم میں تجھ کو زمین میں خلیفہ کرنے والا ہوں۔ انبیاء میں جس نبی کی قوم کو تباہ کر دیا جاتا، ان کی قتل و غارت کی جاتی، جو بچ جاتے نبی کے ساتھ وہ مکہ میں چلے جاتے، اور مکہ میں وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے، حتیٰ کہ وہیں فوت ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قبریں زمزم اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں واقع ہیں۔ تو میرے محترم، یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی پناہ گاہ کا یہ مقام تھا۔ وہ دنیا والوں کے ستائے ہوئے جب وہاں نہ رہ سکتے تو اس امن کے شہر میں رونق افروز آتی۔ میں بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، یہ ایسا عظیم گھر ہے جسے دیکھنا عبادت ہے۔ یہ یاد رکھو، جس دل کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت کر کے شرف و کرامت بخشی ہے وہ در حقیقت دل کا گھر ہے، جسے ماسوا اللہ کی طرف توجہ کرنے کی پلیدی سے پاک کرنے کا حکم ہے۔ تو میرے محترم، یعنی ایک وہ کعبہ جہاں لوگ حج، زیارت اور طواف کے لیے جاتے ہیں، اور دوسرا وہ دل ہے جو دل پاک ہوتا ہے اور اللہ اس دل میں رونق افروز ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، نہ میں آسمان پہ سما سکتا ہوں نہ میں زمین پہ سما سکتا ہوں، اگر میں کہیں سما جاتا ہوں تو مرد مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو میرے محترم، حقیقت دل کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں رونق افروز ہو جاتے ہیں۔
اور میرے محترم دل وہ مقام ہے جس سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، زیارت ہو سکتی ہے اللہ کو۔ مولا روم مست بادہ کیوں فرماتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، حج ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنگاہ خلیل حاضر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ کسی دکھی کی دلداری کر، یہ حج اکبر ہے، ایک دل ہزاروں کعبہ سے بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کعبہ ایک مقام ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، لیکن دل کا یہ مقام ہے کہ یہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس مقام کے لیے دل کی صفائی لازم ہے تاکہ اس کے گرد و نوار انوار ربانی اور اسرار ربانی طواف کریں، سکون و جمعیت ہو، پھر بندہ اس مرتبہ پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حقیقی سجدہ ریز ہوتا ہے، اور رکوع و سرگوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات۔ خلوص دل سے اگر اللہ کو سجدہ کر دیا جائے پھر کسی کے آگے جھکنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات۔ خلوص دل سے ہو سجدہ تو سجدے کے کیا کہنے، جہاں ہم نے جبیں رکھ دی وہیں کعبہ سرک آیا۔ تو میرے محترم، اسی لیے دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مسکن اور یہ عرش رحمان ہے۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر ہی۔ یہی دو چیزیں اسلام کے دامن میں پوشیدہ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اس بات پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں، کہ مومن کا ایک سجدہ اس دھرتی کو ساتوں تہوں تک پاک کر دیتا ہے۔ مومن کا سجدہ معمولی چیز نہیں ہے، مومن کا ایک سجدہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زمین کو 7 تہوں تک پاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان پڑھنا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، وما علینا الا البلاغ۔